عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق والمرکب العقلی یہ ہے اجمال حضرات کے ذہن میں موجود مرکب عقلی کیا مطلب وجہ شبہ مرکب ہو یعنی حیات ہو عقلی ہو مدرک بالحس ہو یا مدرک بالعقل اچھا دیکھو اللہ نے فرمایا یہود کمثل الحمار یحمل اسفارا تو مشبہ یہود ہے اور مشبہ بھی حمار ہے لیکن صرف حمار نہیں مشبہ بھی میں ایک حمار ہے اور کچھ کتب ہے کچھ اس کتب میں علوم ہے اور کچھ خر کی نواقفیت ہے ان علوم پر ان سے ایک حیات منتظر ہے اور اس طرف یہودی ہے اور تورات ہے اور اس میں علوم ہے اور یہود کا عدم فہم ہے ان سے ایک حیات منتظر ہو گئی امر منتظر کی تشبیہ دی کن سے بس مرکب عقلی من وجہ شبہ کہرمان الانتفاع یہود محروم کے نفع اٹھانے سے بے ابلغ نافعین اس تورات کے ساتھ جو بہت نافع تھا مع تحمل التعب حالانکہ برداشت کی گئی تھی تقاوت فی استصحابی اس کمال کی حصول میں اس قول میں الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها جن کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا کمثل الحمار یحمل اسفارا اسمار جمع ہے صفر بکسر سین یہ ہوا الکتاب تورات کا نام ہے فإنه امر یہ ایک امر ہے جو حیات ہے جو منتزہ ہے چند امور سے کیوں یہاں ملحوظ کیا گیا حمار میں فعل مخصوص جو حمل ہے ایک اور ایک کی محمول اوعیت العلوم برتن علم کے وہ تورات ہے وان الحمار جاہل لما فیہا اسی طرح جانب مشبہ یہود ہے تورات ہے اس میں علم ہے ان کا عدم فہم ہے وعلم ادھر دیکھو یہ مصرع اول ہے اور یہ مصرع ثانی ہے وجہ شبہ نصف اس سے منتزہ ہے اور نصف اس سے منتزہ ہے لیکن آدمی غلطی کرتا ہے وجہ شبہ کو منتزہ کرتا ہے اس سے تو غلطی ہوئی یا نہیں وجہ شبہ کا انتزاع مصرتین سے تھا یا ایک مصرع ہاں تو اگر ہم مصرتین سے انتزاع کریں وہ تو ٹھیک ہے اور اگر ایک مصرع سے کریں تو وہ غلط ہے یہ معنی ہے وعلم انه قد ينتزع کبھی منتزع کیا جاتا ہے وجہ شبہ من متعدد امور متعددہ سے فیقع الخطا خطا واقع ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ واجب ہوتا ہے اس کا انتزاع من اکثر ذلك المتعدد اس متعدد کی نسبت زیادہ سے کما اذا انتزع جس طرح نکالا جائے وجہ شبہ مصرع اول سے اس قول میں اس شان نزول یہ ہے متنبی معشوق کے دروازے کے سامنے دور جنگل میں بیٹھا تھا تاک میں کہ یہ نکل آئے گی بیٹھے 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 کبھی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا جب کھولا متنبی وہاں سے دوڑا دوڑتے دوڑتے جب قریب آیا اس نے دروازہ بند کر دیا اس نے دروازہ تو ابتدا میں امید تھی اور انتہا میں امید ہے یا مایوسی ہے تو ابتدا مطمع ہے اور انتہا مویس ہے ٹھیک تو متنبی نے کہا اس لڑکی نے میرے ساتھ ایسا کیا جیسے قوم پر بارش بند ہو چکی ہو اور مدت دراز کے بعد بادل اٹھے اور جب سر پر آئے تو پھٹ کر چلا جائے اس بادل میں بھی ابتدا مطمع ہے اور انتہا مویس ہے اب یہ ابتدا مطمع اس مصرع سے ہے اور انتہا مویس اس سے ہے اب اگر ہم ابتدائی مطمع اور انتہائی مویس اس سے منتزع کریں تو یہ غلطی نہیں ہے
لڑکی نے ایسا کیا کما ابرقت جیسے ظاہر ہو جائے قومن عطاشن ایک قوم کو جو پیاسی ہو غمامتن بادل فلما رأوها جب قوم اس کو دیکھی نو اقشعت وہ پھٹ جائے وتجلت اور ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. کما ابرقت قومن عطاشن غمامتن اساس میں ہے ابرقت لی فلانا تو اس کا معنی یہ ہے تحسنت لکا آپ کے سامنے حسین بنی وتعرضت اور سامنے آئی. کلام یہاں علی حذف الجار ہے. یہاں تو آیا ہے ابرقت قومن یہ چاہیے ابرقت بقومنا بے علی حذف الجار وإيصال الفعل اور ابرقت متعدی بنایا گیا بذات. اصل میں ہے ابرقت ظاہر ہو جائے لقوم واسطے قوم پیاسی کی. اتاش جمع ہے عطشان کے. غمامۃ بادل فلما رأوها اقشعت وتجلت اقشعت تفرقت جدا ہو جائے وانکشفت یہ تجلت کا معنی دور ہو جائے. نو انتزاع وجہ کا اس قول سے کما ابرقت قومن عطاشن غمامتن خطا کیونکہ اس سے صرف ابتدا مطمئن معلوم ہوتی ہے اور یہ وجہ شبہ ہے یا وجہ شبہ کا دوسرا جز باقی ہے انتہائی میسر. خطا لوجوب انتزاعی کیونکہ واجب انتزاع وجہ شبہ کا من الجمی جمی بیت سے کیونکہ مراد تشبیہ حالت مذکورہ کا ہے ابیات سابقہ میں بحالت ظہور غمامت للقوم القتال ثم تفرقها وانکشافها او بقاؤهم متحیرون باتصال کہ یہاں اتصال آیا ہے ابتدائی مطمع کا بانتہائی مریض کی گئی. ہاں یہ اور بات ہے. میں نے کہا زید کل اسدی والسیف والبحری تو وہی سے زید کل اسد یہ جدا تشبیہ ہے والبحر یہ جدا تشبیہ ہے والسیف یہ جدا تشبیہ ہے. تو ہم شجاعت مستنبط کریں گے زید کل اسد سے بعد. اگر اس سے نہ کرے تو یہ غلطی نہیں. اور سخاوت منتظر کریں گے زید کل بحر سے فقط. اور اگر کل اسد سے نہ کرے تو اس میں غلطی نہیں. بخلاف تشبیہاتی متعددہ کی زید کل اسد والسیف والبحر کیونکہ قص یہاں تشبیہ زید کا ہے بکل واحد من الامور علی حدہ حتی اگر حذف کیا جائے ذکر بعض کا تو متغیر نہیں ہے حال باقی کا افادہ معنی میں. بخلاف مرکب کے مقصود وہاں ناقص ہوتا ہے باسقاط بعض الامور. والمتعدد الحسی والمتعدد آپ کہتے ہیں کہ یہ پھل اس پھل کی طرح ہے ناشپاتی سیب کی طرح ہے ذوق میں طعم میں رنگ میں خوشبو میں. ہمیشہ یہ مشبہ ہے یہ مشبہ بھی ہے. اور وجہ شبہ متعدد ہے متعدد کا معنی کیا ہے کہ ہر وصف اپنی جگہ وجہ سے شبہ. جیسے ایک وجہ شبہ لون ہے دوسرا طعم ہے تیسرا رائحہ ہے. جب آپ تشبیہ نشپاتی کا دے بے اخرى سیب کے ساتھ متعدد عقلی متعدد. میں نے کہا کہ پیر بگاڑا کل غراب تو پیر بگاڑا مشبہ ہے اور غراب مشبہ بھی ہے. وجہ تشبیہ دو ہے حدت النظر کہ جس طرح کوئی کی نظر تیز ہے اس کی نظر بھی تیز ہے. وخفاء المباشرت اور جس طرح کوا لوگوں کے ساتھ مباشرت نہیں کرتا تو یہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. کیوں بخیل وقت میں روایت آن کاری دیگر میں ٹھیک ہے. تو یہ مشبہ ہے وہ مشبہ بھی ہے. اور وجہ تشبیہ دو چیزیں ہیں حدت نظر اور خفاء الصفات اور متعددی ہی. اچھا یہ تو پہلے متعددی ہی کی تھا. اب متعدد عقلی کا حدت نظر نظر کی تیزی و کمال الحذر اور کمال خوف و اخفاء الصفات اور چھپانا جمع کا. صفات میں نزول ذکر علی الانثى نزل الذکر چڑھنا مرد کا عورت پر. فی تشبیہ طائر بغراب جب ہم تشبیہ پھر بگاڑا کا دیتے ہیں کس کے ساتھ غراب کے ساتھ. والمتعدد المختلف کیا معنی
کہ مشبہ مشبہی میں وجوہی تشبیہ متعدد ہو، بعض چیزی ہو اور بعض بعض شین و بعض عقلی کا حسن طلعہ و نباہت الشان. میں نے پیر بگاڑا کی تشبیہ دی سورج کے ساتھ، تو پیر بگاڑا مشبہ ہے اور سورج مشبہ بھی ہے. وجہ تشبیہ ایک کیا ہے؟ نور، یہ حصی ہے، اور ایک بلند مرتبہ، یہ کیا ہے؟ عقلی. حسن طلعت، حسن صورت، یہ حصی ہے. وہ نباہت شان، اور شرافت مرتبے کا، اور یہ عقلی ہے. فی تشبیہ پیر بگاڑا بشمس. ٹھیک ہے. مرکب و متعدد میں فرق کیا ہے؟ کہ مرکب میں ہر ایک وجہ شبہ ہے یا ان کا ہیئت انتزاعی، اور متعدد میں ہر ایک. پس متعدد میں قصد کیا جاتا ہے اشتراک طرفین کا فی کل من الامور المذکورہ، ولا یومد، اور قصد نہیں کیا جاتا انتزاع ہیئت کا منہ امور متعددہ سے تشترک ہوا کہ امور متعددہ شریک ہو اس ہیئت میں. یہ مسئلہ سن. تشبیہ کا معنی اشتراک مشبہ کا مشبہی کے ساتھ ایک وصف، تو وہ وصف دونوں کی مناسبت ہے یا نہیں؟ گویا کہ تشبیہ میں مناسبت کا بین المشبہ مشبہ، اور من جملہ مناسبات میں سے تضاد ہے، کیونکہ مناسبت کا معنی یہ ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرے کا تصور آتا ہے، اور ضد بھی ضد کے تصور سے لازم آتا ہے. تو من جملہ وجوہ تشبیہ میں سے تضاد ہے، کیونکہ وجہ شبہ مناسبت کا نام ہے بین طرف ہے، اور تضاد بھی یہ معنی ہے. وعالمی انہ شان یہ ہے قد ينتزع شبہ، کبھی کبھی منتزع کیا جاتا ہے شبہ. شبہ معنی تماثل اشتراک، یقال بینہما شابہ بالتحریک، اے تشابہ اشتراک طرفین کا. مراد یہاں ما بہت یعنی وجہ شبہ من نفس تضاد، کیونکہ ضدین شریک ہوتے ہیں فیہ تضاد میں، کیونکہ ہر ایک مضاد للآخر. اور پھر آپ تضاد کو بمنزلہ مناسبت سمجھیں، کیونکہ مناسبت اس کو کہتے ہیں کہ طرفین میں ہر ایک کا تصور دوسرے کو مستلزم ہو، اور متضادین میں بھی ہر ایک کا تصور. ثم ينزل التضاد، پھر فرض کیا جائے گا تضاد بمنزلہ تناسب کے. یہ تضاد کو تناسب کیوں فرض کرتے ہیں؟ بواسطہ تملیح، تاکہ آپ کلام میں ملاحت پیدا کریں. ایک تملیح ہے، ایک تلمیح ہے. تلمیح علمی بدی میں گزر چکا ہے کہ آپ شعر بیان کرتے کرتے قصہ کی طرف اشارہ کریں، اور تملیح کا معنی کلام میں ملا، یہاں تملیح مراد ہے، میم لام پر مقدم. اے اتیان، آپ اتیان کرتے ہیں بما فیہ ملاحت و ظرافت، گپ شپ. یقال ملح الشاعر اذا اتی بشیء ملیحنا، جیسے امام مرزوقی نے ملاحت کی مثال پیش کی. اتانی من ابی آنس وعید فصل لغیظۃ الضحاک جسمی. لغیظۃ پیر بگاڑا جو ہے اس کو صوفی صاحب نے دھمکی دے دی کہ میں تمہیں بوٹھی بوٹھی کروں گا. بوٹھی بوٹھی یعنی اب صوفی صاحب نے اپنی بہادری کا اظہار کیا تو اس نے صوفی کا مذاق اڑایا. کہتے اتانی پہنچ چکی مجھے ابو آنس سے وعید الدم کی، فصل پگھل گیا لغیظۃ الضحاک، صوفی کے غصہ کی وجہ سے میرا جسم پگھل گیا یا غصے میں آ گیا؟ غصے میں آ گیا. ٹھیک ہے، یہ مذاق کرتے ہیں. ان قائل ھذا البیت، امام مرزوقی نے کہا کہ اس شعر کے شاعر نے قد قصد بیا، اس مصرع کے ساتھ قصد کیا ہے الحظ والتملیح. یہ ہے تملیح یعنی اتیان بشیء ملیح، اور ایک تلمیح ہے. تلمیح کا معنی کیا ہے؟ اپنے کلام میں کسی قصہ اور شعر کی طرف.
اور ارچی اشارہ ہے کلام میں قصہ یا مثال یا شعر کی طرف، وہ تلمی ہے بتقدیم اللام علی المیم، اور اس کا ذکر گزر چکا ہے خاتمہ میں۔ والتسویۃ بینہما، جس نے تلمیح اور تملیغ کو ایک سمجھا ہے، انما وقعت، تو یہ واقع ہے غلطی من جہت العلامۃ الشیرازی وہو صفوان، ٹھیک ہے، اور تحکم، اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، اطلاق الضد علی الضد کرتے ہو، استہزاء ان سخریہ و استہزاء۔ ایک آدمی بڑا بزدل ہے، بڑا بزدل ہے، وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا جانی اسد، تو اسد کا اطلاق اس پر یہ ایسا ہے جیسے اسد کے اطلاق گیدڑ، اور وہ دونوں ضدین مذاق ہے، یہ بھی مذاق ہے۔ فیقال للجبار، جلپو کو کہتے ہیں ما اشبہ بالاسد، واہ واہ شعر آیا، کرتے نہیں، پنجاب میں عام ہے، پکا جاہل ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ صاحب کیا حال ہے، ماشاءاللہ، نور سے علم کی شعاعت، کہتے ہیں سب حلالے ہیں۔ یا بخیل، پیر بگاڑا بڑا کنجوس آدمی ہے، کسی کو ایک چنڈی نسوار بھی نہیں دیتا، مروت نے دیکھا، کہنے لگا واہ حاتم تائی آیا، حاتم تائی کا اطلاق، یہ اطلاق الضد علی الضد ہے مذاقاً۔ ہر ایک مثالین میں سے صالح ہے تملیغ گپ شپ کا بھی، و تحکم و استہزاء کا بھی۔ اب وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، تملیغ میں تحکم میں فرق کیا جاتا ہے مقام کے ساتھ۔ اگر مقام گپ شپ کا تھا تو ہم کیا کہیں گے؟ اطلاق الضد علی الضد للتملیغ ہے، اور اگر مقام عداوت کا تھا تو اطلاق الضد علی الضد توہین ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمُقَصْدُ، اگر قصد گپ شپ کو تھا، ظرافت کو تھا، دل لگی کو تھا، استہزاء سخریہ نہیں تھا کسی کے ساتھ، تو وہ تملیغ ہے، ورنہ وہ استہزاء ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف نے کہا تھا کہ کبھی کبھی اطلاق الضد علی الضد کیا جائے، اطلاق تو اس بعض لوگوں نے اس سے یہ معنی سمجھا ہے کہ اطلاق الضد علی الضد، حاتم کا اطلاق بخیل پر یہ ایسا ہے کہ یہاں بخیل کو مشبہ بنایا، حاتم کو مشبہی بنایا، اور وجہ شبہ تضادن ہے، وجہ شبہ کہتے کہاں تضادن، بلکہ حاتم میں سخاوت ہے اور بخیل میں بخل ہے، اس بخل کو آپ نے سخاوت کا نام دے دیا، یہ جو ہے وجہ شبہ ہے، تو وجہ شبہ بخیل اور حاتم میں سخاوت ہے، نہ کہ تضادن ہے، لیکن وقت سبق الی بعض الاوہام، اس نے دیکھا ہے ظاہر متن کو، اس نے کہا کہ وجہ شبہ اس قول میں کہ جبان کو اسد کہے اور بخیل کو حاتم کہے، وہ تضاد ہے جو مشترک ہے بین طرفین بے اعتبار وصفین متضادین کے، لیکن یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر ہم کہیں کہ جبان کا لسد ہے فی تضاد، کہ ہر ایک ان میں سے مضاد لآخر ہے، نو لا یکون ھذا من التملیغ، یہ تملیغ نہیں ہے، تملیغ تو وہ ہے جو خلاف واقعہ ہو، اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ جبان اسد کی طرح ہے اس میں کہ ہر ایک دوسرے کا ضد ہے، یہ خلاف واقعہ کیا ہے یا عینی واقعہ؟ کما اذا قلنا، یہ تو ایسا ہے جیسے میں کہوں کہ سواد کل بیاض ہے فی اللونیت، تو یہ خلاف نص الامر کی نہیں ہے، اس میں نہ تحکم ہے نہ استہزاء ہے، یا پھر تقابل ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم کہیں جبان کو اسد کہے کہ زید کل اسد ہے، تو اگر ہم سے کوئی وجہ پوچھے وجہ کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تضاد ہے یا شجاعت ہے؟ ہاں، وہ معلوم ہے ان اذا اردنا، جب ہم ارادہ کری تصریح بوجہ شبہ اس قول میں کہ الجبان ہوا صد، اور اظہار وجہ شبہ کا کری تملیغاً تحکماً، تو لم یتأتی لنا، میسر نہیں آتا ہماری لیے مگر یہ کہ ہم کہیں فی شجاعت، لیکن حاصل شجاع میں ضد شجاعت، حاصل زبان میں ضد شجاعت کا، فنزلنا تزادہما منزلۃ التناسب، اور ہم نے جبن کو بمنزلہ شجاعت کے بنایا، تملیحاً و استہزاءً و اداتہ، اس کا معنی کیا ہے؟ مصنف نے طرفین کا بھی ذکر کیا، اور وجہ
شبہ کا بھی ذکر کیا. اب تو یہ آپ کو شرم سمجھ میں آئے گا کہ ادا کی تشبیہ میں سے کاف ہے زید کالاسد کأن ہے کأن زید الاسد مثلو ہے زید مثل الاسد. واداتی تشبیہ کاف ہے کأن ہے. وقت تستعمل او کبھی کأن استعمال ہوتا ہے عند الظن بثبوت الخبر. کبھی کبھی خبر کا ثبوت مبتدا کے لیے مشکوک ہوتا ہے تو وہاں کأن کا استعمال ہوتا ہے اظہار ظن کے لیے. وہاں تشبیہ مقصود نہیں. کأن زیدا قائم تو یہاں تشبیہ نہیں ہے بلکہ یہاں اظہار شک ہے ثبوت قیام زید کی. اور کبھی کأن استعمال ہوتا ہے جہاں ظن ہو بثبوت الخبر من غیر قصد الى التشبیہ خواہ خبر جامد ہو یا مشتق ہو. کأن زیدا اخوک کأنہ قدم اول جامد ایسے نہیں مشتق. یا مثلو ادا کی تشبیہ میں سے کاف ہے کأن ہے مثلو ہے وما فی معنی ہو نحو ہے. یا جو مشتق ہے مماثلت سے مشابہت سے وما یؤدی هذا المعنى والاصل اب ادا کی تشبیہ کا استعمال کہاں ہوگا؟ یہ مشبہ پر داخل ہوں گے یا مشبہ بھی پر؟ تو کہتے ہیں کاف تو مشبہ بھی پر داخل ہوگا. زید ان کا اسد آپ کہیں گے اسد ان کا زید نہیں کہیں گے بلکہ کاف کس پر داخل ہوگا؟ مشبہ بھی پر. اور اصل کاف میں ونحوہ لفظ نحو میں مثلوں میں شبہوں میں ان یلیہ المشبہ بھی کہ یہ یلی ہوگا مشبہ بھی کے ساتھ بخلاف کأن تماثلہ تشبہ یہ مشبہ پر بھی داخل ہوتا ہے. کأن زیدن الاسد تماثل زید و اسد تشابہ زید و اسد یہ مشبہ پر بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو کاف اور مثل کاف کا جیسے نہ ہو مثلو شبہ ہو یہ یلی ہوگا مشبہ بھی کے ساتھ لفظاً جیسے زید کا الاسد یا مشبہ بھی کے ساتھ تقدیراً او کسیب من السماء کسیب. تو یہاں مشبہ منافقین ہے اور مشبہ بھی ہی سیب ہے اور مشبہ بھی منافقین کا سیب نہیں ہے جی سیب ہے یعنی کذبی سیب ہے یا کمثل جی سیب ہے اعلیٰ تقدیری کمثل جی سیب. وقد یلی ہے اور کبھی جو ہے مثل کاف کا یلی ہوتا ہے غیر مشبہ بھی کے ساتھ. وضرب لہم مثل الحیات الدنیا کمائن. اب دیکھو یہ مسئلہ یہ داخل ہے حیاتی دنیا پر اور یہ مشبہ بھی ہے یا مشبہ مشبہ. انزلنا اذ لیس المراد مراد یہاں تشبیہ حالی دنیا کا بالما نہیں ہے نہ کسی اور مفرد کے ساتھ. اچھا یتمحل کہ ہم ہیرا بنائے اس کی تقدیر کا بلکہ مراد تشبیہ حالت دنیا کا ہے تازگی میں اور حسن میں وما اور اس ہلاکت خشکی میں یتعقبها جو بہجت نظارت کے بعد آتا ہے من الحلاک والفنا. کس کے ساتھ تشبیہ ہے؟ بحالت النبات جو حاصل ہے بارش سے کہ وہ پہلے سبز ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے پھر خشک ہوتا ہے پھر فیتی رہوریا ان گاس کو ہوائیں اڑاتی ہے کأن لم یکن. ٹھیک ہے. بعض نے کہا کہ نہیں یہاں کاف بھی داخل ہے غیر مشبہ بھی پر کمثل ماء. کہتے حاجت نہیں ہے کمثل ماء کیونکہ معتبر یہاں وہ ہے اتے جو حاصل ہے مضمون کلام مذکور سے بعد الکاف اور اعتبار اس حیات کا مستغنی ہے مثل کی تفسیر سے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ کمائن کا اصل تھا کمثل مائن اور یہاں کاف داخل ہے غیر مشبہ بھی پر جو مائن ہے بنا اس پر کی مشبہ بھی محذوف ہے یعنی مثل فقط صحا سہوا بینا کیونکہ مشبہ بھی جو کاف کے ساتھ یہی ہے کبھی ملفوظ ہوتا ہے کبھی محذوف ہوتا ہے اور محذوف کالمذکور ہے. وقد یذکر صحیح ہے.